السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں ایک واقعے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو میرے بچپن کا تقریباً واقعہ ہے، جب میں 9ویں یا 10ویں جماعت میں زیر تعلیم تھا۔ اس وقت میں روحانی لحاظ سے اتنا شعور نہیں رکھتا تھا، نہ علمی لحاظ سے اتنا مجھے شعور تھا۔ واقعہ کچھ اس نوعیت کا ہے کہ اس وقت لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوتی تھی اور کئی کئی گھنٹوں تک محیط ہوتی تھی۔ اس شام بھی کچھ ایسا ہی منظر تھا۔ میں کسی تدریسی کام کے سلسلے میں ٹیوشن پڑھنے کے لیے ایک جگہ گیا۔ علاقہ ناظم آباد تھا۔ اس وقت جب لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو پورے علاقے میں ہوتی تھی، اس لیے اندھیرے کا عالم ہوتا تھا۔ میں حسب روایت جیسے ٹائم میرا ہوتا تھا، میں اس ٹائم پہ روانہ ہوا ٹیوشن کے لیے۔ وہاں پر میں نے اپنی ٹیوشن کلاس مکمل کی اور اپنے ٹائم پہ جب مکمل کلاس ہو گئی تو واپسی کا راستہ لیا۔ اس وقت مجھے یاد ہے موسم گرما کا تھا، گرم موسم تھا اور لائٹ گئی ہوئی تھی اور میں اپنی سائیکل پہ واپس آ رہا تھا گھر کی طرف۔ رات کے 9 یا 9:30 بجے کا ٹائم ہوگا۔ آج کل کی عمومی زندگی میں جتنی گہما گہمی ہے، اس وقت اس ٹائم پہ اس سے بنسبت بہت کم گہما گہمی ہوتی تھی اور کافی خاموشی بھی ہوتی تھی بنسبت آج کے۔ اور چونکہ میں سائیکل پہ آتا تھا اس لیے گلیوں سے یا اندر کے راستوں سے آتا تھا، مین روڈ سے نہیں آتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس دن بھی لوڈ شیڈنگ کا ماحول تھا اور اسٹریٹ لائٹس ویسے نہیں جل رہی تھی اور اندھیرا کافی تھا۔ میری سائیکل کے آگے بھی لائٹ نہیں تھی جس سے مجھے روشنی میسر ہو، تو میں اندھیرے میں ہی سائیکل چلاتا ہوا آ رہا تھا۔ سائیکل چلاتے ہوئے آتے ہوئے میں نارملی خاموشی کے ساتھ آتا تھا۔ آج کل کا تو وقت ایسا ہے کہ کوئی موبائل پہ باتیں کرتا آ رہا ہوتا ہے یا کسی نہ کسی چیز میں مصروف ہوتا ہے یا کانوں میں ہیڈ فون لگائے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ظاہری باتیں ساری توجہ راستے پر ہوتی تھی۔ واپسی کے راستے پہ تھا اور گلیوں سے ہی گزر رہا تھا ناظم آباد کی۔ راستے میں گزرتے ہوئے میں ایک مخصوص جگہ پہ پہنچا جہاں پر ایک اسکول کی باؤنڈری شروع ہوتی تھی۔ روزمرہ کے معمول کے حساب سے میں ویسے ہی اسی راستے سے واپس آ رہا تھا جس راستے سے میں آتا تھا۔ ابھی میں اس اسکول کی حدود سے چند قدم کے فاصلے پر تھا سائیکل پر کہ مجھے ایک عجیب سی سیٹی کی آواز محسوس ہوئی۔ اس وقت کچھ جگہوں پہ چوکیداری نظام موجود تھا، لہذا مجھے ایسا ہی محسوس ہوا جیسے کسی چوکیدار نے سیٹی بجائی ہو۔ تاہم میں نے اپنی رفتار تھوڑی سست کر دی، سلو کر دی سائیکل کی، اور اسکول کی طرف آہستہ آہستہ سائیکل چلاتا ہوا جانے لگا۔ یہ اسکول کا بیک سائیڈ کا حصہ تھا جہاں سے میں گزر رہا تھا یا گزرنا تھا۔ اس دن ایک عجیب سا احساس مجھے یہ بھی تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے چاروں طرف سناٹے کا احساس ہو اور کوئی آواز خاص مجھے سنائی دے رہی تھی علاوہ اس سیٹی کے جو مجھے سنائی دی۔ میں بھی اسکول کے راستے سے گزر رہا تھا یا اس کے کونے پہ پہنچا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ٹھنڈی ہوا کا ہلکا سا جھونکا آیا ہو، حالانکہ موسم گرمی کا تھا۔ اچانک میری نظر اسکول کی دیوار پہ پڑی، لیکن وہ ایک نارمل سی بات تھی، لاشعوری طور سے پڑی، لیکن میں چونکہ آہستہ سائیکل چلا رہا تھا اس لیے میں نے اس پہ کوئی خاص دھیان نہیں دیا۔ کیونکہ اسکولوں کی دیوار باؤنڈری وال لمبی ہوتی تھیں، اسکول بھی بڑے ہوتے تھے، اس لیے بہت سلو آگے بڑھ رہا تھا سائیکل پہ اپنی اسکول کی دیوار کے ساتھ ساتھ۔ تھوڑا آگے بڑھا ہوں گا کہ میری اچانک دفعتاً نظر پڑی اوپر اسکول کی بلڈنگ کی طرف۔ اس وقت مجھے کوئی ایسی خاص چیز نظر نہیں آئی، نارمل اسکول نظر آیا جس کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ پھر میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اس مرتبہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی قدموں سے بھاگتا ہوا میرے پیچھے آ رہا ہو یا میرے پیچھے بھاگ رہا ہو۔ میں نے تھوڑا سا سائیکل میں اور آگے بڑھا اور میری دوبارہ نظر
اسکول کی کھڑکی پہ پڑی، لیکن اس مرتبہ جو منظر میری نظر کے سامنے تھا اس سے مجھے ایک دم کرنٹ دوڑنے کا احساس ہوا اور رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ منظر کچھ اس نوعیت کا تھا کہ میں لڑکھڑا گیا سائیکل پہ اور ایک خوف مجھ پہ طاری ہو گیا۔ آنکھوں سے آنسو کی صورت میں پانی آنے لگا جیسا کہ خوف میں ہوتا ہے۔ اصل میں میں نے کھڑکی پر ایک عورت نما مخلوق کو دیکھا جو بال بکھرائے ہوئے کھڑی تھی، لیکن ایک عجیب سی بات یہ تھی کہ اس کے بال اتنے لمبے تھے کہ وہ نیچے تک آ رہے تھے۔ کھڑکی چونکہ ٹوٹی ہوئی تھی اس لیے وہ واضح نظر آ رہی تھی، لیکن صرف اوپر کا حصہ نظر آ رہا تھا، یعنی دھڑ۔ مجھے ایسا بھی محسوس ہوا جیسے وہ طاقت چاہتی ہو کہ میں اپنا رخ سائیکل کا موڑ کے اسکول کی طرف کر لوں یا رک جاؤں، لیکن پتہ نہیں اس وقت مجھ میں ایک طاقت سی آ گئی اور میں نے سائیکل تیز چلانا شروع کر دی۔ پھر مجھے ایسی آواز محسوس ہوئی جیسے کوئی مسکرا رہا ہو یا کہکا لگا رہا ہو، لیکن بہت مختصر سی تھی، وہ بہت مختصر وقت کی تھی۔ کچھ وقت کے لیے مجھے ایسا لگا کہ شاید میں کسی وجہ سے اپنی سائیکل خود ہی موڑ لوں پیچھے اور میں واپس چلے جاؤں۔ یہ ایک عجیب نوعیت کی بات تھی اور ایک عجیب سا دباؤ تھا مجھ پر، لیکن میں نے اپنی رفتار میں کمی نہیں آنے دی اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ اس اسکول کی حدود سے آگے نکل گیا۔ تاہم جب میں گھر کی طرف پہنچا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے ہاتھ پاؤں نہ صرف ٹھنڈے ہیں بلکہ شاید مجھے بخار کی کیفیت بھی ہو گئی تھی۔ اس رات بڑی عجیب سی کیفیت تھی، بار بار وہ منظر سامنے آ جاتا تھا، اور ابھی جب میں آپ کو یہ قصہ بیان کر رہا ہوں تو دوبارہ سے میرے ذہن میں وہ تمام منظر آ گیا، لیکن اتنا خوف ابھی بھی ہے کہ میں شاید اس پہ بار بار غور نہیں کرنا چاہتا، چونکہ یہ جگہ یا یہ اسکول میرے اس آج کے راستے میں بھی پڑتا ہے، اس لیے میں محسوس کرتا ہوں کہ شاید وہ چیز آج بھی ارد گرد کہیں موجود ہوگی یا ہو سکتی ہے۔ تاہم اس کے بعد میں نے وہاں سے گزرنا ترک کر دیا اپنا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہاں اسکول میں ہر سال کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ اس معاملے کا میں روحانی تجزیہ بعد میں پیش کروں گا جو میں نے بعد میں مشاہدہ کیا۔ فی الحال میں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے جو پیش آیا۔